الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو ایک نہایت نازک، حساس مگر ایمانی غیرت سے بری ہوئی حقیقت پر ہے۔ گزارش ہے کہ آخر تک توجہ کے ساتھ رہیے، درمیان میں بالکل نہ جائیے، کیونکہ آج ہم محبت صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایسے اصول بیان کریں گے جنہیں جان لینا ہر مسلمان کے عقیدے کے لیے لازمی ہے۔ اب میں کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے متعلقہ حصہ پڑھتا ہوں، پھر اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تمام صحابہ عادل ہے کا مطلب؟ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صحابہ سب عادل ہے کا کیا مفہوم ہے؟ کچھ احباب کا کہنا ہے کہ جو کہ اپنے خیال پر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ روایت کو نقل کرنے میں صحابہ عادل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کالم میں عدالت صحابہ رضی اللہ عنہم کی وضاحت ٹھوس دلائل سے واضح فرمائیے۔ جواب: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روایت میں بھی عادل ہے اور اپنے اعمال میں بھی۔ ان سے اگر کوئی لغزش ہوئی تو یا تو اجتہادی خطا ہے جس پر وہ معذور ہے، یا اگر کبھی گناہ ہوا تو انہوں نے اس سے فوراً توبہ کر لی، اور ایسا گناہ جس کے بعد فوراً توبہ کر لی جائے عدالت کے منافی نہیں۔ بہرحال ان کی تقلید کا اور ان پر تنقید نہ کرنے کا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرتے ہیں وہ اہل سنت سے نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی غلطی کو بیان کرنا اور تحریر کرنا کیسا ہے؟ سوال: بعض تعلیم یافتہ حضرات کی طرف سے بڑی معقولیت کے انداز میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہوئے ہیں جو ایک تاریخی حقیقت ہے، تو ان کو بیان کرنے اور بذریعہ تحریر ظاہر کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ حضرات معصوم تو نہیں تھے؟ براہ کرم روایتاً و درایتاً تسلی بخش جواب تحریر فرمائیے تاکہ اسے احسن انداز میں شائع کر کے اہل ایمان کے شبہات دور کیے جائے۔ جواب: سوال میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہوئے، یہ دو مقدمے صحیح ہے، لیکن دو مقدمے اور بھی ہے۔ ایک یہ کہ ان کے بہت سے افعال جن کو غلطی اور گناہ تصور کیا جاتا ہے تعویل پر مبنی تھے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اکل شجرہ تعویل پر مبنی تھا، اور یہ عصمت کے بھی منافی نہیں، چی جائے کہ عدالت کے منافی ہو۔ دوئم یہ کہ حق تعالی شانہ نے ببرکت صحبت نبوی ان کے قصوروں کو معاف کر کے ان کو رضی اللہ عنہم کے تاج کرامت سے سرفراز فرمایا، اور جس قصور کی معافی کا اعلان کر دیا گیا ہو اس کا طعنہ دینا دائرہ شرافت سے خارج ہے۔ اس لیے ان نام نہاد عیوب کو تقریراً یا تحریراً بیان کرنا اور اس سے ان اکابر پر طعن کا قصد کرنا شرافت سے بعید اور کمینگی کی حدود میں داخل ہے۔ امید ہے کہ یہ اختصار مخل نہیں ہوگا۔ یہ حبی صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں، جہالت ہے۔ سوال: آپ کے ہفت روزہ ختم نبوت شمارہ 30 جلد 6 صفحہ 9 پر حضرت مولانا احمد سعید صاحب کی تحریر میں ایک جلیل القدر صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ظالم لکھا گیا ہے۔ کیا یہ سہون ہوا ہے یا عمدن؟ اس لیے آپ کو تکلیف دی گئی ہے کہ ختم نبوت جماعت میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں تاکہ ان کا بندوبست کیا جائے۔ جواب: مکتوب علیہم کی فہرست میں آن جناب نے ازراہ ذرہ نوازی اس ناکارہ کا نام بھی درج فرمایا ہے۔ بلا تواضع عرض کرتا ہوں کہ یہ ہچ مدہ اس لائق نہیں کہ اس کا شمار واللہ ثم واللہ علماء میں کیے جائے۔ یہ ناکارہ علماء ربانیین کا تابع محمل اور ذلہ بار رہا ہے، اور بس۔ ہمارے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے: گرچہ ازنے کا نیم لیکن بنے کا بستیم، در ریاض آفرینش رشتہ گلدستیم۔
بہرحال یہ ناکارہ اس ذرہ نوازی پر آن جناب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس خط کے سلسلے میں چند معروضات پیش کرتا ہے۔ نمبر 1، صحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ممتاز اکابر میں سے تھے۔ جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکریٹری اور امام ربانی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید احمد مدنی قدس سرہ کے دست راست تھے۔ ان کا ترجمہ قرآن، جنت کی کنجی، دوزخ کا کٹکا، موت کا جھٹکا، شہر آفاق کتابیں ہیں، جناب کی نظر سے بھی گزری ہوگی۔ انہی کی تصنیفات میں سے ایک ایمان افروز کتاب معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہفت روزہ ختم نبوت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا پیشگوئیاں کے عنوان سے سلسلہ وار شائع ہو رہی ہے، اور آن جناب کے خط میں جس تحریر کا حوالہ دیا گیا ہے وہ اسی کتاب کی ایک قسط ہے، اور جن الفاظ پر گرفت کی گئی ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جنہیں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام بیقی کی کتاب کے حوالے سے درج کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، بیقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باہم ہنستے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، اے علی، کیا تم زبیر کو دوست رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں ان کو کیسے دوست نہ رکھوں، یہ میری پھوپھی کے بیٹے اور میرے دین کے پابند ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، اے زبیر، کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں علی رضی اللہ عنہ کو کیسے دوست نہ رکھوں، یہ میرے ماموزاد بھائی ہے اور میرے دین کے پیروکار ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر، ایک دن تم علی سے قتال کرو گے اور تم ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جنگ جمل میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کیا اور جنگ کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو یاد دلایا کہ کیا تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے کہ تم علی سے قتال کرو گے اور تم ظالم ہوں گے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، لیکن مجھ کو یاد نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد زبیر رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے، مگر ابن جبرود نے وادی الصبا میں، جو ایک مشہور وادی ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئی فرمائی تھی ویسا ہی ہوا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابل ہوئے، اور جب یہ وادی میں سو رہے تھے تو سوتے ہی میں ابن جبرود نے ان کو شہید کر دیا۔ دلائل النبوہ للبیہقی جلد 6 صفحہ 415، کنز العمال جلد 11 صفحہ 330، حدیث 31652۔ یہ ناکارہ انجمن سپاہی صحابہ کے احساسات کی قدر کرتا ہے، لیکن مندرجہ بالا پس منظر کی روشنی میں جناب سے انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے التجا کرتا ہے کہ آپ کے خط کا یہ فقرہ ہم خدام ختم نبوت کے لیے نہایت تکلیف دہ ہے کہ ختم نبوت میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، تاکہ ان کا بندوبست کیا جائے۔ انصاف کیجئے کہ اگر خدام ختم نبوت اس کتاب کے نقل کر دینے کی وجہ سے دشمن صحابہ کے خطاب کے مستحق ہے، تو مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے امام بیہقی اور دیگر وہ تمام اکابر جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، کس خطاب کے مستحق ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی زیادتی ہے کہ جو انجمن سپاہی صحابہ کی طرف سے خدام ختم نبوت سے کی گئی، جس کی شکایت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کی جائے گی، اور میں آن جناب سے توقع رکھوں گا کہ آپ اس زیادتی پر معذرت کریں۔ نمبر 2، آپ نے جن اہل علم کو خطوط لکھے ہیں، آپ کے لیے زیادہ موضوع یہ تھا کہ آپ ان حضرات سے یہ استفسار کرتے کہ یہ حدیث جو ختم نبوت میں حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں امام بیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درج کی گئی ہے، جرح و تعدیل کی میزان میں اس کا کیا وزن ہے؟ وہ فن حدیث کی روشنی میں صحیح یا ضعیف یا خالص موضوع یعنی من گڑت، اور یہ مقبول ہے یا مردود؟ اگر صحیح یا مقبول ہے تو اس کی تعویل کیا ہے؟
جو ایک جلیل القدر صحابی حواری رسول احد العشرہ مبشرہ کی جلالت قدر اور علوی مرتبت سے میل کاتی ہو، آپ کے اس سوال کے جواب میں اہل علم جو کچھ تحریر فرماتے ہیں آپ اسے ختم نبوت میں شائع کرنے کے لیے بھیج دیتے، یہ ایک بہترین علمی خدمت بھی ہوتی اور اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و محبت بھی قلوب میں جاگزی ہوتی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط میں جس جذباتیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے خدا نخواستہ آگے نہ بڑھ جائے اور کل یہ کہا جانے لگے کہ قرآن کریم میں جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کو نعوذ باللہ ظالم کہا گیا ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام کے بارے میں 2 جگہ ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ سورہ بقرہ آیت 35، الاعراف آیت 19۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی سورہ قصص آیت 16۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورہ انبیاء آیت 87۔ اب ایک سپاہی انبیاء تشکیل دی جائے گی اور وہ بزرگوں کے نام اس مضمون کا خط جاری کرے گی کہ ترتیبی قرآن میں وہ کون لوگ گھس آئے تھے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے دشمن تھے تاکہ ان کا بندوبست کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کا مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے برتر ہے اور ختم نبوت کو قرآن کریم سے کیا نسبت۔ اب اگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں قرآن کریم کے مقدس الفاظ کی کوئی مناسب تعویل کی جا سکتی ہے تو اسی قسم کی تعویل حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی بھی کیوں نہ کر لی جائے۔ ختم نبوت میں دشمنان صحابہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کب اسلام لائے؟ سوال، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کب اسلام لائے اور کس موقع پر ایمان لائے تھے؟ تفصیل سے تحریر کرے۔ جواب، مشہور تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے، لیکن الاصابہ جلد 3 صفحہ 433 میں واقدی سے نقل کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے تھے لیکن اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو اقتدار کیوں دیا؟ سوال، مشہور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا یزید نہایت فاسق و فاجر ہے تو یزید کو اقتدار کیوں دیا گیا؟ جواب، یزید کا فسق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر نہیں ہوا ہوگا۔ الحمدللہ آج ہم نے عدالت صحابہ، ان کے مقام و مرتبے، زبان درازی کی تباہ کاری اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے سب کو کتاب اور اہل سنت کے منہج کی روشنی میں سمجھا۔ اے اللہ ہمیں سچی محبت صحابہ عطا فرما، ہمارے دلوں میں ان کی عظمت، وفاداری اور ایمان کی حرارت کو زندہ رکھ اور ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال، آپ کی نظر میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا وہ کون سا وصف ہے جو آج کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں لازمی لکھیے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ ترجمان الکتاب کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔